پاکستانی قانون میں متجنس افراد ایکٹ 2018 کی شمولیت کوئی چھوٹی کامیابی نہیں۔ یہ قانون جنوبی ایشیا میں متجنس افراد کے لیے اٹھائے جانے والے ترقی پسند ترین قانونی اقدام میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ قانون جنسی شناخت کی بنیاد آپ کی مرضی کی شناخت کو اپنانے اور اس کے اظہار کی آزادی دیتا ہے۔ یہ قانون بلا شبہ خواجہ سرا ایکٹیوسٹوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، وکیلوں، ارکان پارلیمنٹ اور مذہبی رہنماؤں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے متجنس افراد کی عزت اور وقار کے لیے اکٹھے ہو کر جدوجہد کی اور متجنس افراد کی اس حیثیت کو بحال کیا جو استعماری دور میں چھین لی گئی تھی۔ ایک وقت ایسا تھا جب پوری مسلم دنیا میں متجنس افراد معاشرے کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ تھے۔ انہیں جنوبی ایشیا میں خواجہ سرا اور ہجرا، جبکہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں مک نہیا کہا جاتا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خواجہ سرا روایتی ثقافتی تقریبات میں اہم کردار تھے۔ شادی اور جنم دن کی تقریبات سے لے کر صوفی اور ہندو مذہب کی رسومات تک نہ صرف خواجہ سراؤں کو قبول کیا جاتا تھا بلکہ یہ اپنے معاشرے کا حصہ تھے۔ انہیں نہ تو چھپایا جاتا تھا اور نہ آبادی سے دور کیا جاتا تھا۔ لیکن 19ویں صدی میں سامراج نے اس روایت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے خواجہ سراؤں کو قابل احترام معاشرے کی حدود سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ پہلے کبھی جنس کی بنیاد پر اس تقسیم کو قانونی حیثیت نہیں دی گئی تھی، لیکن اب اس دنیا میں جنوبی ایشیا کے خواجہ سرا ایک واضح خطرہ قرار دیے گئے۔ ہندوستانی تاریخ اور معاشرے میں ان کا مقام مس کر دیا گیا اور سامراج کی نظر میں ان کا رہن سہن فحش قرار پایا۔ یہاں تک کہ خواجہ سرا جو مختلف تقریبات اور میلوں میں شرکت کرنے کے لیے پورے جنوبی ایشیا کا سفر کرتے تھے، سامراج نے اس روایت کو بھی جرم بناتے ہوئے ان کے خلاف استعمال کیا۔ 1871 میں کرمنل ٹرائبز ایکٹ کے دوسرے حصے کے مطابق جنسی اعتبار سے مختلف گروہ یونک قرار دیے گئے۔ اس قانون کے مطابق یہ لوگ پیدائشی طور پر ہی مجرم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عوامی مقامات پر جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سامراج سمجھتا تھا کہ ان کے یہ قانون صدیوں سے قائم ثقافت اور خواجہ سروں کی حیثیت کو ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں جنسی طور پر متنوع معاشرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ سامراج کا یہ منصوبہ ناکام رہا۔ اب پوری دنیا میں متجنس افراد سامراج کے ہاتھوں ختم ہونے والا مقام واپس حاصل کر رہے ہیں، جس میں سب سے بنیادی چیز برابر شہریت کا حق ہے۔ ترکی میں متجنس افراد الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کی اس آئینی آزادی کو اعلیٰ عدالتوں نے بھی برقرار رکھا ہے۔ انڈونیشیا میں ایک متجنس عورت نے ایک سیٹ بھی جیتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں جنسی سرجری پر خصوصی رعایت دی گئی ہے، جبکہ پاکستانی قانون بغیر کسی جسمانی یا ذہنی معائنے کے آپ کی مرضی کی شناخت قبول کرتا ہے۔ لیکن ابھی مزید بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے مسائل سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ 2018 کا متجنس افراد ایکٹ اور 2021 میں بنائے گئے اس کے رولز تفصیل سے تمام شعبوں میں متجنس افراد کے خلاف امتیاز کو ختم کرنے کی ضمانت دیتے ہیں، جیسا کہ تعلیم، صحت، جائیداد اور روزگار وغیرہ۔ بدقسمتی سے اس طرح کے امتیازی سلوک روکنے کے لیے یہ ایکٹ مناسب طریقہ کار واضح نہیں کرتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم اور صحت صوبائی انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے اس ایکٹ پر عمل کے لیے صوبائی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی واضح امتیاز مخالف قانون موجود نہیں جس کے تحت لوگ سول یا فوجداری مقدمات کر سکیں۔ اسی وجہ سے متجنس کمیونٹی میں بہت تشویش پائی جا رہی ہے، کیونکہ تاریخی اور موجودہ حالات اس بات کا ثبوت ہیں کہ متجنس افراد کو ریاستی اور غیر ریاستی افراد سے شدید خطرات ہیں، خاص طور پر پولیس سے، کیونکہ متجنس افراد ایکٹ کے مطابق خواجہ سرا کا بھیک مانگنا جرم ہے۔ اب پولیس والوں کے پاس بھیک روکنے کے نام پر خواجہ سراؤں کو تنگ کرنے کا بہانہ موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے بھی بھیک کو جرم قرار دے چکا ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر خواجہ سراؤں سے جوڑ کر بیان کرنے کا مقصد یہ سراسر غیر ضروری اور امتیازی رویہ ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متجنس افراد کو بااختیار بنایا جائے، جس کے لیے موجودہ حفاظتی قوانین کو صوبائی سطح پر بھی اپنا کر ان پر عمل کروانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ امتیازی سلوک کو جرم قرار دے کر اس پر سزا مقرر کرنا صرف متجنس افراد نہیں بلکہ ملک میں موجود مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ ایک صدی کے سامراجی دور نے متجنس افراد کے خلاف جو منفی سوچ پیدا کی ہے، قانونی طور پر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون کو کسی صورت ان تعصبات کو فروغ دینے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ متجنس افراد کی ثقافتی سرگرمیوں کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں بھیک اور آوارہ گردی جیسے قوانین کے تحت نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بلا شبہ پاکستانی قوانین متجنس شناخت کو قبول کرنے کے حوالے سے ترقی پسند ترین قانون ہے،
لیکن پاکستانی ریاست کو متجنس افراد کے لیے محفوظ جگہ بنانے کے لیے ابھی بھی بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے۔